طلاق کو کسی بات پر موقوف کیا ہو تو کیا حکم ہے؟ شوہر نے بیوی کو کہا تم نے مجھ پر جو تہمت لگائی اگر وہ تہمت صحیح نہیں ہوئی تو تم پر 3 طلاق، اور وہ تہمت صحیح نہیں تھی تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دانیال صاحب برما سے، جی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ شوہر نے شرط یہ لگائی تھی تہمت اگر صحیح نہیں ہوئی، تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تہمت صحیح نہیں تھی تو اب یہ بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی 3 طلاقوں کے ساتھ حرام ہو جائے گی۔ شرط لگانا حلال ہے یا حرام؟ 2 بندے بیٹھے میچ دیکھ رہے ہوں، ایک کہے کہ اگر فلاں ٹیم جیتے گی تو میں یہ کھلاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کہ اگر فلاں ٹیم جیتی تو میں آپ کو یہ کھلاؤں گا، کیا یہ بھی شرط کے زمرے میں آئے گا اور یہ حلال ہوگا یا حرام؟ دیکھیں، شرط کے زمرے میں جو چیز آتی ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے۔ 2 طرفہ کا مطلب وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز داؤ پہ لگائی جائے، یعنی آپ نے اس طرح سے شرط لگائی کہ یا تو آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کی رقم بھی ڈوب جائے گی، آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اب دونوں طرف سے جب یہ شرط لگائی ہے کہ 2 بندوں نے اگر یہ لگائی ہے آپس میں کہ یہ ٹیم جیتی تو میں کھلاؤں گا، یہ ٹیم ہاری تو تم کھلاؤ گے، تو یہ شرط ہے، یہ بالکل حرام ہے، جوا ہے یہ بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ یک طرفہ ہو جائے تو پھر یہ معاملہ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کہ اگر پاکستان جیت گیا تو میں تمہیں یہ کھلاؤں گا، بس یک طرفہ، نہیں جیتا تو پھر کوئی کسی کو کچھ نہیں کھلائے گا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن پھر بھی اس پر کھلانا واجب نہیں ہوتا، ایک اخلاقی ایک ہوتا ہے کہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا، کوئی شرن اس پر پھر بھی واجب نہیں ہوگا کہ وہ کھلائے، بس یہ ہے کہ دوستی یاری میں لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اخلاقی ذمہ داری ہوگی۔ شرعاً تو جب تک کوئی باقاعدہ خرید و فروخت کا معاہدہ نہیں ہوتا تو کسی پر کسی کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ جو 2 طرف سے جب شرط لگائی جائے گی نا تو یہ معاملہ حرام ہو جائے گا، اور اس میں کھانا بھی حرام ہے۔ گناہ والی تقریب میں کھانا بنانا، میں کھانا بنانے کا کام کرتا ہوں اور زیادہ تر ہمارے کام غیر مسلم میں ہی ہوتے ہیں، وہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور میوزک بھی چلتا ہے، تو کیا ہمارے لیے وہاں ہمارا کھانے کا جو کاروبار ہے وہاں جائز ہے یا نہیں؟ نیز یہ کام سے نمٹنے کے بعد اگر ہم وہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ عالم صاحب دہلی سے۔ دیکھیں، گناہ کی محفل میں کیونکہ مکس گیدرنگ ہے، میوزک بھی ہے، گناہ کی محفل میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، کوئی ضرورت ہو، چاہے وہ دینی ضرورت ہو یا کوئی مادی ضرورت ہو، تو پھر جانا جائز ہے۔ تو دینی ضرورت کیا ہے؟ کوئی عالم بیان کے لیے جاتا ہے وہاں پہ، تبلیغ کے لیے جاتا ہے، تو پھر جانا جائز ہے، ظاہر ہے، بلکہ فرض ہے۔ اور مادی ضرورت کیا ہے کہ کاروبار، تو اب چونکہ آپ وہاں براہ راست گناہ میں شریک نہیں ہیں، آپ تو کھانا پکا کے آپ کا ایک بزنس ہے، تقسیم کر رہے ہیں، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں یہ مکس گیدرنگ نہ ہو، میوزک نہ ہو، کیونکہ بہرحال اس مجلس میں بیٹھنے سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے اور دل میں سیاہی آتی ہے، کالک آتی ہے دل میں۔ حدیث میں آتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ہے خوشبو کی، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ہے بھٹی کی، تو اس میں اسمیل تو آئے گی نا آپ کو، کچھ دنوں میں اس اسمیل کے عادی ہو جائیں گے۔ میں بھی بعض دفعہ ایسی محفلوں میں جاتا ہوں بیان کے لیے جہاں مکس گیدرنگ کا ماحول، میوزک کا ماحول، کبھی 5-10 منٹ کے لیے بلا لیتے ہیں بیان کے لیے، تو سوچتا ہوں کہ یہاں ان کو کچھ بولنے کا موقع مل جائے گا، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی وہاں بیٹھو تو ایک دل میں عجیب سی قدورت ہوتی ہے، ایک بے سکونی محسوس ہوتی ہے، اس کے اثرات آتے ہیں انسان کے دل پر۔ تو جب انسان تبلیغ کے لیے جائے تو بھی اثرات آتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ جو دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے جائے، اپنے ضروری کام کے لیے جائے، تو جائز تو ہے، گنجائش تو ہے اس کی، کیونکہ ظاہر ہے کاروبار ایک انسانی ضرورت ہے، اور کاروبار آپ کا بذات خود حرام نہیں، آپ تو کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں، یہ کھانا پکانا اور کھلانا بذات خود ایک جائز عمل ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دوسری جاب تلاش کر لیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی جائز ہے، آپ کا کھانا کھلانا اور وہاں کھانا کھانا بھی حرام نہیں ہے، کیونکہ کھانا کھانا بھی ایک ضرورت ہے کہ، اور پھر مسلسل آپ نے وہاں رہنا ہی ہے جاب کے سلسلے میں، تو پھر بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔